رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا نسب نامہ چند پشتوں کے بعد مل جاتا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نسب نامے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آئیے وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یہ سیدہ کا نسب نامہ ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب نامہ پڑھیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ یہاں آ کر حضرت مرہ کا نمبر ادھر بھی 7ویں نمبر پہ آتا ہے، ادھر بھی 7ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو یہاں آ کر حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اس سے آگے دونوں کا ایک ہے۔ خلفائے راشدین کا دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ بلا فضل اور اسلام شجر اسلام کا پہلا پھل۔ ابوبکر عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ جناب مرہ کا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کے شجرہ نسب میں 7ویں نمبر پر آتا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا شجرہ پاک پڑھیں تو ادھر بھی یہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیجئے پڑھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ تو یہاں کر رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور خلیفہ بلا فضل کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اس سے آگے دونوں کا ایک ہے۔ ویسے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، اس کے علاوہ بھی رشتہ داریاں آپ کی بنتی ہیں۔ تو آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی سے شروع کریں تو حضرت کعب 9ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے والد سے شروع کریں تو حضرت کعب 9ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ یہاں آ کر دونوں کا شجرہ نسب مل جاتا ہے، اس سے آگے دونوں کا ایک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، مراد رسول، سسر رسول بھی ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت قریب ہیں۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہاں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ حضرت ہاشم
کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں، اور عبد شمس کی اولاد سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہاں آ کر دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کی گہری اور قریبی رشتہ داری ہے۔ آئیے حضرت علی کا نسب نامہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب، یہاں آ کر مولا علی کا شجرہ نسب بھی مل جاتا ہے۔ تو گویا حضرت علی اور جناب عبد المطلب کے درمیان صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ ہے آپ کے والد ابو طالب، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب عبد المطلب کے درمیان صرف ایک شخصیت ہے، وہ ہے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ۔ تو نسب نامے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قربت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ قریب نسب نامہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کا کیسا چناؤ کیا، نسب نامے میں شامل ہیں، رشتہ داریوں میں شامل ہیں، حضور کے قرابت دار ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پہرے دار ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے علمبردار ہیں۔ بعض لوگ دوریاں پیدا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اور تھے، یہ اور ہیں، وہ بیگانے تھے۔ یہ شجرہ نسب تمام کا اس لیے بیان کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان پاک، علی پاک کو بیگانے نہیں تھے، یہ اسی شجرہ نسب میں آ رہے ہیں، یہ باہر سے نہیں آئے، ان کا تعلق رسول اللہ کے شجرہ نسب سے ہے۔ لہٰذا وہ بندہ اور اس بندے کی سوچ کتنی گھٹیا اور کتنی گندی ہوگی جو ان شخصیات کے اوپر اعتراض کرے گا۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ انہیں کسی کے رشتہ دار نہیں ملتے جن پر اعتراض کریں۔ جب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ کے رشتہ داروں پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کی ازواج پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، کبھی آپ کے سسرال پہ اعتراض کرتے ہیں، ابو بکر و عمر آپ کے سسر ہیں، تو کبھی آپ کے دامادوں پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عثمان اور مولا علی آپ کے داماد ہیں، تو کبھی آپ کی اولاد پر اعتراض کرتے ہیں، اور صرف اعتراض نہیں، ایسے کم بخت ہیں کہ رسول اللہ کی آدھی اولاد کا تو ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ایک بیٹی مان لی، 3 کا انکار کر دیا، تو یہ کیسا ماننا ہوا؟ مومن بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں بھی بڑے دھڑلے سے رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کی رشتہ داریوں کا کچھ کا تو انکار کر دیا اور کچھ پر اعتراض کر دیا۔ اس ایمان کی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی انگلی اٹھائی رسول اللہ کی رشتہ داری پر اٹھائی۔ یہ کیسے ایمان کی تباہی ہے، یہ کیسی بدبختی ہے، یہ کیسا انسان کی گھٹیا حرکت ہے۔ لہٰذا لوگو، یہ دیکھو شجرہ نسب، ہم یہ لگا بھی دیں گے انشاءاللہ خلفائے راشدین اور رسول اللہ کا شجرہ نسب جہاں جہاں ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان شخصیات کو سلام کرنا اور دل سے ان کا احترام کرنا، ان پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے، اور ان پر ایمان نہ لانا ہماری بے ایمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔